حدیث نمبر 441 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل فرماتا ہے، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں، یعنی اس کے ساتھ معاملہ کرنے میں، اور میں اس کے ساتھ ہوں جہاں بھی وہ مجھے یاد کرے۔ اللہ کی قسم، یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ پر اس آدمی سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جو جنگل میں اپنی گمشدہ چیز کو پا لیتا ہے اور اس پر خوش ہوتا ہے، اور جو میرے ایک بالشت قریب ہوتا ہے تو میں اس کے ایک ہاتھ قریب ہوتا ہوں، جو میری طرف ایک ہاتھ قریب آتا ہے تو میں اس کی 2 ہاتھ قریب ہوتا ہوں، اور جب وہ میری طرف چلتا ہوا آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑتا ہوا آتا ہوں۔ بخاری و مسلم۔ اور یہ مسلم کی روایات میں سے اس کی ایک روایت کے الفاظ، اس کی شرح اس سے ماقبل کے باب میں گزر چکی ہے، دیکھو باب الرجاء، رقم الحدیث 413۔ اور صحیحین میں مروی الفاظ وَأَنَّهُ مَعَهُ حِينَ يَذْكُرُنِي نون کے ساتھ ہے، جبکہ اس روایت میں یہ سا کے ساتھ اور دونوں یعنی حین نون کے ساتھ یا حیث سا کے ساتھ صحیح ہے، کیونکہ دونوں صورتوں میں معنی صحیح ہے، جہاں بھی یا جس وقت بھی مجھے یاد کرے۔ فوائد: اس میں توبہ کی فضیلت کے علاوہ اللہ کے ساتھ حسن ظن رکھنے کی ترغیب ہے، لیکن جس طرح بغیر ہل چلائے اور بیج بوئے فصل کی پیداوار کی امید رکھنا حماقت ہے، اسی طرح اعمال صالح کے بغیر اللہ سے اچھی امید وابستہ کرنا بھی نادانی ہے۔ یہ گویا بالواسطہ عمل کی ترغیب ہے، کیونکہ عمل کے بغیر کسی بھی چیز کی امید نہیں کی جا سکتی، اور یہ ایک فطری بات ہے کہ اچھے عمل کرنے والا اللہ سے اچھی ہی امید وابستہ کرے گا اور برے عمل کرنے والا بری امید، اور اسی کے مطابق اللہ کا معاملہ بھی اپنے بندوں کے ساتھ ہوگا، اچھی امید رکھنے والوں سے اچھا اور بری امید رکھنے والوں سے برا، کیونکہ دونوں کی بنیاد ان کے اپنے اپنے عمل پر ہوگی اور انہی عملوں کے مطابق اچھی یا بری جزا ہوگی۔ حدیث نمبر 442 حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات سے 3 دن قبل یہ فرماتے ہوئے سنا، تم میں سے کسی شخص کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ وہ اللہ عز و جل کے ساتھ اچھا گمان رکھتا ہو۔ مسلم۔ فوائد: اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ انسان کو ہر وقت اچھے عمل ہی کرنے چاہیے، کیونکہ موت کا کوئی پتہ نہیں کس وقت آ جائے، جبکہ موت کے وقت انسان کو اللہ کے ساتھ عفو و رحمت کی امید رکھنی چاہیے، جو ایمان و عمل صالح کے بغیر ممکن نہیں۔ گویا اس حدیث کا وہی مطلب ہے جو قرآن کریم کی آیت وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ سورہ آل عمران آیت نمبر 102 تمہیں موت نہ آئی مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو کا ہے۔ حدیث نمبر 443 حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اے انسان، جب تک تو مجھے پکارتا رہے گا اور مجھ سے اچھی امید رکھے گا، میں تجھے بخشتا رہوں گا، چاہے تیرے عمل کیسے ہی ہو، اور میں پرواہ نہیں کروں گا۔ اے ابن آدم، اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندیوں تک پہنچ جائے پھر تو مجھ سے بخشش طلب کرے تو میں تجھے بخش دوں گا۔ اے آدم کے بیٹے، اگر تو میرے پاس زمین بھر گناہوں کے ساتھ آئے اور تو مجھے اس حال میں ملے کہ تو میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا ہوگا، تو میں تیرے پاس زمین بھر بخشش لے کر آؤں گا۔ ترمذی۔ یہ حدیث حسن ہے۔ انانس سما عین پر زبر، بعض کے نزدیک اس کی معنی ہے جو تیرے لیے اس سے ظاہر ہو، یعنی جب اپنا سر اٹھا کر دیکھے، اور بعض کے نزدیک معنی ہے بادل، قراب الارض قاف پر پیش، اور بعض کے نزدیک زیر اور پیش ہی صحیح اور مشہور ہے، وہ چیز جو قریب قریب زمین بھر ہو۔ واللہ اعلم۔
فوائد۔ پوائنٹ فرسٹ، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان گناہ آلود زندگی کو اپنا شیوا بنا لے، کیونکہ ایسا شخص تو پھر توبہ و انابت اللہ کی توفیق سے ہی بالعموم محروم رہتا ہے، بلکہ اس کا صحیح مطلب یہ ہے کہ انسان سے نادانی اور غفلت میں کتنے بھی گناہ ہو جائے، حتیٰ کہ اس کے گناہ آسمان کی بلندیوں تک پہنچ جائے، لیکن اسے اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، بلکہ خلوص دل سے توبہ کر کے اگر وہ اللہ سے مغفرت کا طلبگار ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی آغوش رحمت اپنے لیے وہ پائے گا۔ پوائنٹ سیکنڈ، شرک ناقابل معافی جرم ہے۔ شرک کے علاوہ کیسے بھی اور کتنے بھی گناہ ہوں، ان کی مغفرت کی امید ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے گا تو پہلے مرحلے میں ہی معاف فرما دے گا، ورنہ کچھ سزا کے بعد معافی ہو جائے گی۔ بہرحال گناہ گار مومن کے لیے جہنم کی سزا دائمی نہیں ہے، جیسے مشرک کے لیے ہے۔ باب نمبر 53، اللہ سے خوف اور امید بیک وقت دونوں باتیں رکھنے کا بیان۔ امام نووی رحمہ اللہ مؤلف ریاض الصالحین فرماتے ہیں، معلوم ہونا چاہیے بندے کے لیے حالت صحت میں پسندیدہ بات یہ ہے کہ اس کے دل میں اللہ کے عذاب کا خوف بھی ہو اور اس کی رحمت کی امید بھی، اور اس کا خوف اور امید برابر ہو، اور بیماری کی حالت میں امید کا پہلو غالب رکھے۔ شریعت کے اصول اور کتاب و سنت کے نصوص اور دیگر دلائل اس بات پر دلالت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی تدبیر سے ہلاک ہونے والے لوگ ہی بے خوف ہوتے ہیں، اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے اللہ کی رحمت سے وہی لوگ نا امید ہوتے ہیں جو کافر ہیں، اور فرمایا اس دن کئی چہرے امید سے روشن اور کئی چہرے خوف سے سیاہ ہوں گے، اور فرمایا بلا شبہ تیرا رب جلد سزا دینے والا ہے اور وہ یقیناً بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہے، اور فرمایا بے شک نیک لوگ نعمتوں میں اور کافر جہنم میں ہوں گے، اور فرمایا پس وہ شخص جس کے اعمال کے ترازو بھاری ہو گئی وہ خاطر خواہ آرام میں ہوگا، اور جس کی ترازو ہلکی ہو گئی پس اس کا ٹھکانہ حاویہ بھڑکتی آگ ہوگا۔ اس مفہوم کی اور بہت سی آیات ہیں، پس دو یا زیادہ متصل آیتوں میں خوف اور امید دونوں جمع ہو جاتے ہیں، یا کسی ایک ہی آیت میں ان کا اجتماع ہو جاتا ہے۔ فائدہ آیات، مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں دونوں پہلوؤں کو ساتھ ساتھ بیان کیا ہے، کیونکہ دونوں ہی باتیں اپنی اپنی جگہ نہایت اہم اور ضروری ہے، اس لیے کہ اللہ کے عذاب سے بے خوفی انسان کو اللہ کی نافرمانی پر دلیر کر دیتی اور اس کی رحمت سے مایوسی بے عملی کی تاریکیوں میں دھکیل دیتی ہے۔ اس لیے خوف بھی ضروری ہے اور امید بھی۔ اہل ایمان کی صفات بھی یہی بیان کی گئی ہے۔ یدعون ربہم، ترجمہ، وہ اپنے رب کو ڈرتے ہوئے اور اس سے امید رکھتے ہوئے پکارتے ہیں۔ سورہ الف لام سجدہ۔ اسی لیے کہا جاتا ہے الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور امید کے درمیان ہے۔ اب اس سلسلے کی احادیث ملاحظہ ہوں۔ حدیث نمبر 444، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر مومن کو اس سزا اور عذاب کا کما حق کا علم ہو جائے جو اللہ کے ہاں نافرمانوں کے لیے ہے تو اس کی جنت کی کوئی امید نہ رکھے، اور اگر کافر کو اللہ کی اس رحمت کا صحیح علم ہو جائے جو اللہ کے پاس ہے تو اس کی جنت سے کوئی نا امید نہ ہو۔ مسلم۔ فوائد۔ پوائنٹ فرسٹ، اس میں اللہ کے عذاب کے حشر سامانی کا بھی بیان ہے تاکہ انسان اس سے بچنے کی سعی کرے، اور اس کی وسعت رحمت کا بھی تاکہ انسان اس کی مغفرت و رضامندی کی امید بھی رکھے۔ پوائنٹ سیکنڈ، یہ رحمت انہی لوگوں پر ہوگی جو اس کی اطاعت گزار ہوں گے، اور مستحق عتاب وہ ہوں گے جو اس کے نافرمان ہوں گے۔ حدیث نمبر 445،
حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب جنازہ تیار کر کے رکھا جاتا ہے اور لوگ یا آدمی اسے اپنے کندھوں پر اٹھاتے ہیں تو اگر وہ نیک آدمی کا جنازہ ہوتا ہے تو کہتا ہے مجھے آگے لے چلو، مجھے آگے لے چلو، اور اگر وہ بدکار کا جنازہ ہے تو کہتا ہے ہائے ہلاکت ہے، اسے کہاں لے جا رہے ہو۔ انسان کے سوا اس آواز کو ہر چیز سنتی ہے، اور اگر انسان اسے سن لے تو اس کی تاب نہ لا سکے اور بے ہوش ہو جائے۔ بخاری۔ فوائد: میت کا بولنا جب کہ وہ جنازے کی صورت میں ہوتی ہے امور غیب سے ہے، جس کی خبر اس صحیح حدیث میں دی گئی ہے۔ یقیناً مرنے والا یہ کہتا ہوگا، اس پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ مردہ کو بھی قوت گویائی عطا کر سکتا ہے، جیسے وہ قبر میں عطا فرماتا ہے، اور منکر نکیر وہاں اس سے سوال کرتے ہیں اور وہ جواب دیتا ہے۔ اس حدیث کا مقصد لوگوں کو نیکی کی ترغیب دینا ہے، تاکہ مرنے کے بعد اسے یہ نہ کہنا پڑے کہ تم مجھے کہاں لے جا رہے ہو، بلکہ وہ یہ کہے کہ مجھے جلدی جلدی قبر میں پہنچا دو، تاکہ وہاں اللہ کی نعمتوں سے میں شاد کام ہوں۔ حدیث نمبر 446۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت تمہارے ایک شخص کے اس کے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہے، اور جہنم بھی اسی طرح قریب ہے۔ بخاری۔ فوائد: مطلب یہ ہے کہ نیکی کا راستہ اپنانے والے کے لیے جنت قریب اور اس کا حصول سہل ہے، اور اسی طرح جو بدی کا راستہ اختیار کرے گا اس کے لیے جہنم قریب ہے۔ اس میں نیکی کی ترغیب شوق دلایا گیا ہے اور بدی سے ترہیب ڈرایا گیا ہے۔ باب نمبر 54۔ اللہ تعالیٰ کے خوف اور اس کی ملاقات کے شوق میں رونے کی فضیلت۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور وہ روتے ہوئے ٹھوڑیوں کے بل گر پڑتے ہیں، اور یہ قرآن ان کو خشوع میں اور بڑھا دیتا ہے۔ اور فرمایا، اللہ تعالیٰ نے، کیا تم اس قرآن سے تعجب کرتے ہو اور ہنستے ہو، روتے نہیں۔ فائدہ: آیات ان میں اہل ایمان کے رونے کا اور کافروں کا اس کے برعکس ہنسنے کا ذکر ہے، جس سے معلوم ہوا کہ اہل ایمان کا وصف اللہ کے خوف اور اس کے شوق ملاقات میں رونا ہے، اور کافر اس وصف سے محروم ہوتے ہیں، بلکہ وہ قرآن سن کر ہنستے اور استہزاء کرتے ہیں۔ اب اس سلسلے میں چند احادیث ملاحظہ ہو۔ حدیث نمبر 447۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ، کیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پڑھ کر سناؤں، جبکہ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اپنے علاوہ دوسرے سے سننا پسند کرتا ہوں۔ چنانچہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سورہ نساء پڑھی، کہ جب میں اس آیت پر پہنچا، پس اس وقت کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور آپ کو ان سب پر گواہ بنائیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بس اب کافی ہے۔ میں آپ سب کی طرف متوجہ ہوا تو دیکھا کہ آپ سب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ بخاری۔ فوائد: اس میں اپنے علاوہ دوسروں سے قرآن کریم سننے کا استحباب ہے، تاکہ انسان اس میں مزید غور و فکر اور تدبر کر سکے۔ نیز قرآن کریم سن کر رونے کی ترغیب ہے، اور یہ رقت اسی صورت میں پیدا ہوتی ہے جبکہ قرآن مجید کو انہماک سے سمجھ کر پڑھا یا سنا جائے۔ یہ کیفیت جس قدر زیادہ ہوگی، قرآن مجید سننے کا اسی قدر لطف زیادہ آئے گا۔ حدیث نمبر 448۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ایسا خطبہ ارشاد فرمایا کہ اس جیسا میں نے کبھی نہیں سنا۔ اس میں آپ سب نے فرمایا، اگر تم وہ باتیں جان لو جو میں جانتا ہوں تو تم ہنسو تھوڑا اور رو زیادہ۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہ نے اپنے چہروں کو کپڑوں سے ڈھانپ لیا اور ان کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ بخاری و مسلم۔ باب الخوف میں اس کا بیان گزر چکا ہے۔ فوائد: یہاں اس باب میں اس کے ذکر کرنے سے اس بات کا اثبات ہے کہ صحابہ کرام واعظ و نصیحت سن کر اللہ کے خوف سے رویا کرتے تھے۔
اس میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی اقتداء کرنے کی ترغیب ہے کہ واعظ و نصیحت سن کر آنکھیں پرنم ہو جانی چاہیے۔ حدیث نمبر 449، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جہنم میں نہیں جائے گا جو اللہ کے ڈر سے رویا یہاں تک کہ دودھ تھنوں میں واپس چلا جائے اور اللہ کے راستے کا غبار اور جہنم کا دھواں اکٹھا نہیں ہوگا۔ ترمذی، حسن صحیح۔ فوائد: ظاہر بات ہے جس شخص کے دل میں اللہ کا اتنا خوف ہو کہ وہ اس کی بنا پر روتا ہو تو وہ کب اللہ کا نافرمان ہو سکتا ہے۔ یقیناً اس کی زندگی بالعموم اللہ کی اطاعت میں اور گناہوں سے اجتناب کرتے ہوئے ہی گزرے گی۔ اس لیے ایسے شخص کے بارے میں یہ کہنا بالکل صحیح ہے کہ اس کا جہنم میں جانا ایسا ہی ناممکن ہے جیسے تھن سے نکلے ہوئے دودھ کا تھن میں واپس جانا ناممکن ہے۔ سیکنڈ، اسی طرح اللہ کی راہ میں جہاد کی بڑی فضیلت ہے۔ مجاہد فی سبیل اللہ پر بھی جہنم حرام ہے، کیونکہ اس راہ میں مجاہد پر جو گرد و غبار پڑتا ہے اس کے ساتھ جہنم کا دھواں جمع نہیں ہو سکتا، بشرطے کہ کبیرہ گناہوں سے وہ مجتنب رہا ہو۔ حدیث نمبر 50، سابق راوی ہی سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 آدمی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اس دن جب کہ اس کے سائے کے علاوہ سایہ نہیں ہوگا اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ انصاف کرنے والا حکمران، وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت میں پلا بڑھا، یعنی بچپن سے ہی اس کی تربیت اسلامی خطوط پر ہوئی اور جوانی کی آنکھیں کھولتے ہی وہ اللہ کی عبادت کو سمجھتا تھا اور پھر وہ اس پر کاربند رہا۔ وہ آدمی جس کا دل مسجد کے ساتھ اٹکا ہوا ہو کہ کب اذان ہو اور وہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جائے۔ وہ 2 آدمی جنہوں نے صرف اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ محبت کی، اس پر وہ جمع ہوتے اور اسی پر ایک دوسرے سے جدا ہوتے، یعنی دین کی پابندی انہیں ایک دوسرے سے وابستہ رکھتی اور دین سے انحراف انہیں باہم جدا کر دیتا۔ وہ آدمی جسے حسب و نسب اور حسن و جمال والی عورت نے دعوت گناہ دی، لیکن اس نے یہ کہہ کر اسے رد کر دیا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ وہ آدمی جس نے اس طرح چھپ کر صدقہ کیا کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی یہ علم نہیں ہوا کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا، اور وہ آدمی جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور اس کے خوف سے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ بخاری و مسلم۔ فوائد: یہ روایت اس سے قبل باب فضل الحب فی اللہ رقم 376 میں گزر چکی ہے۔ اس باب میں اسے اللہ کے خوف سے رونے کی فضیلت کے اس بات کے لیے لائے ہیں۔ یہ اللہ کا خوف انسان کو دنیا میں اللہ کی نافرمانی سے روکتا ہے، جس کا صلہ آخرت میں اللہ کی رضامندی اور اس کی نعمتوں بھری جنت ہے۔